اور سب سے بڑا بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے، یولد مؤمنا، ایمان کی حالت میں ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوا، یحییٰ مؤمنا، ایمان کے ساتھ اس کی زندگی گزاری، ویموت کافرا، لیکن دنیا سے جاتے وقت اللہ نے ایمان کو سلب کر لیا۔ دنیا سے جاتے وقت ایمان کو سلب کیوں کر لیا جاتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات صلحاء لکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں کو ہلکا سمجھنا۔ یہ اللہ کو اس قدر ناگوار ہوتا ہے کہ موت کے وقت اللہ ایمان سلب کر لیتے ہیں، جس کو میرے نبی کا طریقہ پسند نہیں، مجھے اس کا ایمان قبول نہیں، اللہ پاک کی طرف سے ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ عبد الملک ابن مروان بادشاہ ہے بنو امیہ کا، اس کے سامنے ایک آدمی آ کر بیٹھا ہوا تھا، بڑا غمگین، بڑا پریشان۔ کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا کہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے پریشان ہوں۔ وہ کہا چھوڑ گناہ کو، گناہ گار تو ہم سارے ہیں۔ بادشاہ لوگ عام طور پر لا ابالی پن ان کے اندر ہوتا ہے، لیکن جب اس کی پریشانی ختم نہ ہوئی تو پوچھنے لگا کہ اچھا یہ بتا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا زمین آسمان بڑے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرا گناہ بڑا ہے۔ اس نے کہا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا اچھا یہ بتا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ اس پر وہ بندہ خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ اتنا بڑا گناہ آخر تیرا ہے کیا؟ اس نے کہا میں کفن چور تھا، لوگ مردے کو دفن کر کے چلے جاتے، میں قبر کھولتا، کفن نکال لیا کرتا۔ ایک قبر کو میں نے کھولا، میں نے دیکھا کہ اس آدمی کا چہرہ مسخ کر دیا گیا ہے، اس کا چہرہ سور کا چہرہ بنا دیا گیا۔ میں جلدی سے قبر بند کر کے باہر نکلا، قبر کے اندر سے آواز آئی پوچھو تو صحیح اس کا جرم کیا تھا؟ میں نے کہا میں نے نہیں پوچھنا، پوچھے وہ جو خود بڑا نیک ہو، میں تو خود گناہ گار آدمی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے گناہ کے بارے میں پوچھنے کی، میں نے نہیں پوچھنا۔ تو قبر کے اندر سے آواز آئی کہ یہ وہ آدمی تھا کہ نمازیں چھوڑتا تھا اور دین اس کے اندر نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے۔ کہا پھر میں نے کفن چوری کو نہیں چھوڑا، یہ کام پھر بھی کرتا رہا۔ ایک اور قبر کو میں نے کھولا، میں نے دیکھا کہ وہ آگ سے بھری ہوئی ہے، میں نے جلدی سے اس کو بند کیا، نکل کر بھاگنے لگا۔ قبر سے آوازیں پوچھتے نہیں کہ اس کا جرم کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے نہیں پوچھنا، اس لیے کہ پوچھے وہ جو خود نیک ہو، میں تو خود بڑا گناہ گار آدمی ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں پوچھنے کی۔ قبر کے اندر سے آواز آئی کہ یہ وہ آدمی تھا جو شرابی تھا، لہذا اس کی یہ سزا ملی ہے کہ اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا گیا۔ کہا پھر میں نے ایک قبر کو کسی وقت کھولا، یہ کام پھر بھی میں نے نہیں چھوڑا، پھر میں نے کھولا، پھر اس کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو میخیں گاڑی ہوئی ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں جسم میخوں کے ساتھ اس کو ٹھوک دیا گیا ہے۔ میں نے جلدی سے قبر کو بند کیا، جانے لگا، پھر قبر سے آواز آئی پوچھو تو صحیح اس کا کیا جرم ہے؟ میں نے کہا میں نے نہیں پوچھنا، میں نے نہیں پوچھنا، اس لیے کہ میں خود گناہ گار آدمی ہوں۔ تو مجھے قبر کے اندر سے کہا گیا یہ وہ بندہ ہے جو لوگوں کے حق مارتا تھا، اس کا لیا، اس کا دبا لیا، اس کا لیا، اس کا کھا لیا، اس کا لیا، اس کا کھا لیا، اس کا قرضہ لیا، واپس نہیں کیا۔ اس کی نگاہ لوگوں کے پیسوں پر ہی ہوتی تھی، حرام لوگوں کے پیسے لے لے کر دباتا رہتا تھا، اس کی سزا ملی ہے۔ کہا پھر بھی میں نے یہ جرم نہیں چھوڑا۔ پھر میں نے ایک اور قبر کو جو کھولا ہے تو میں نے جو حالت دیکھی، میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ قبلے سے بدل دیا گیا۔ مسلمان کتنا ہی گیا گزرا ہو، اگر ایمان کا ذرہ ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا خاتمہ کفر پر ہو، گناہ کرتا چلا جائے گا لیکن یہ نہیں چاہے گا کہ خاتمہ کفر پر ہو۔ کہا جب میں نے یہ دیکھا کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے بدل دیا گیا، یہ دلیل تھی کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہے۔ باقی جو دیکھے تھے ان کے اندر ایمان موجود تھا، سزا مل رہی ہے، ہو سکتا ہے جہنم میں پھینک دیا جائے، کبھی نہ کبھی نکال لیا جائے گا۔ اس کو جو میں نے دیکھا ہے کہ اس کا چہرہ بدل دیا گیا، وہیں میں ٹھہر گیا۔ قبر سے آوازیں پوچھتے نہیں کہ اس نے کیا کیا تھا، میں نے کہا ہاں ضرور پوچھتا ہوں، بتاؤ اس کا جرم کیا تھا۔ قبر کے اندر سے آواز آئی، یہ سنتوں کا مذاق اڑاتا تھا، رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں کو ہلکا سمجھتا تھا، یہ سزا ملی ہے اس کو کہ اللہ نے اس کے ایمان کو سلب کر لیا۔ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں سلب ایمان کی، ہماری بہت بڑی ضرورت یہ ہے، بلکہ سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہم دنیا سے جائیں تو کلمہ پڑھ کر جائیں،